عوام کی خدمت کریں۔ قائد اعظم نے افسران کو یہ تلقین کی کہ وہ اب ایک آزاد قوم کے لیے کام کر رہے ہیں، انہیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی، انہیں افسر نہیں بلکہ عوام کے خادم بن کر جو ہے وہ کام کرنا ہوگا اور نئے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر قوم کی جو ہے وہ خدمت کرنی ہوگی۔ اس کے بعد بیٹا صوبائیت اور نسل پرستی سے گزر۔ صوبائیت اور نسل پرستی ہوتی کیا ہے بیٹا؟ ذات پات، رنگ اور نسل کی بنیاد پر جو فسادات ہوتے ہیں، جو اختلاف ہوتے ہیں، اس کو بیٹا ہم صوبائیت اور نسل پرستی کہتے ہیں۔ ذات پات، رنگ اور نسل کی بنیاد پر جو فسادات ہوتے ہیں، جو اختلافات ہوتے ہیں، اس کو بیٹا ہم جو ہے صوبائیت اور نسل پرستی کہتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی بصیرت نے اس بات کو جانچ لیا تھا کہ مستقبل قریب میں جو ہے وہ جو پاکستان مخالف جو عناصر ہیں وہ پاکستانی عوام میں جو ہے وہ صوبائیت اور نسل پرستی کی ہوا کو ابھاریں گے اور اس قوم کو جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو بیٹا قائد اعظم محمد علی جناح نے بیٹا جو ہے مسلم قوم میں قومی یکجہتی کے فروغ اور قومی اتحاد پر زور دیا اور انہوں نے جو ہے مسلم قوم کو یہ تلقین کی کہ وہ علاقائی، نسلی اور لسانی بنیادوں پر سوچنے کی بجائے انہیں بیٹا کیا کرنا ہوگی؟ قومی سوچ جو ہے وہ اپنانا ہوگی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ریاستوں اور قبائلی جو علاقے تھے ان کی اہمیت کے پیش نظر وزیر برائے اسٹیٹ قبائلی امور جو ہے وہ بیٹا بنایا۔ جو ریاستوں کے نواب اور راجہ تھے ان سے ملاقاتیں کی اور ان کو پاکستانی سوچ جو ہے وہ اپنانے پر زور دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بیٹا جو ہے مسلم قوم کے جذبوں کو ابھارے رکھا اور ان کو یہ تلقین کی کہ وہ تعصبات کو اہمیت نہ دے بلکہ قوم ہونے کے ناطے جو ہے وہ اپنا اپنا جو کردار ہے وہ ادا کریں۔ قائد اعظم نے قوم کو یہ باور کروایا کہ ان کی قوت جو ہے وہ اتحاد میں ہے، جب تک وہ منظم رہیں گے، جب تک وہ جو ہے متحد رہیں گے، کوئی جو قوم ہے یا کوئی جو عناصر ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کا نعرہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے بیٹا جو ہے وہ اسی تناظر میں دیا تھا۔ اس کے بعد بیٹا معیشت کے رہنما اصول جو تھے وہ اپنائے گئے، کیونکہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان جو تھا وہ ایک مشکلات اور مسائل سے گھرا ہوا ملک تھا۔ لاکھوں افراد کی نقل مکانی، قتل و غارت، لوٹ مار، کشمیر میں جنگ آزادی، اس طرح جو ہے 1948 میں سیلاب آیا تھا، وہ اس کے بعد جو ہے انڈیا نے پاکستان کو جو اثاثے تھے پاکستان کے وہ پورے جو ہے وہ نہیں دیے تھے، اور اس کے علاوہ بے روزگاری، غربت اور دیگر جو مسائل تھے وہ قوم اور قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھے۔ اس کے علاوہ بھارت اور دیگر جو ملک دشمن عناصر تھے وہ پاکستانی معیشت کو تباہ کرنے کے در پہ تھے، پاکستان کو کمزور جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے قوم کے جذبے کو ابھارا اور قوم میں ایک نئی روح جو تھی وہ پیدا کی، جس نے بیٹا کیا کیا کہ اس ایک نئی نویلی جو قوم تھی اس کو مسائل سے الجھنے کے لیے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے، مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ایک جو تھا وہ جذبہ پیدا کیا، اور انہوں نے بیٹا کیا کیا کہ ان تمام مشکلات کا جو حل تھا وہ احسن طریقے سے اور احسن انداز سے جو ہے وہ نکالا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے جو اثاثے تھے پاکستان کے اور انڈیا دونوں کے وہ ریزرو بینک آف انڈیا کے پاس تھے، اور ریزرو بینک آف انڈیا پر جو اجارہ داری تھی وہ ہندوؤں کی تھی، تو پاکستان کو جو ہے مطلوبہ جو شیئرز تھے، مطلوبہ جو رقم تھی وہ پوری نہیں ملتی تھی، اور تو قائد اعظم محمد علی جناح نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ مغرب کے معاشی نظام نے جو ہے وہ ہمیں تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے، ہم پاکستانیوں کو ایک
اسلامی معاشرتی اور معاشی نظام جو ہے وہ دیں گے جو کہ برابری کے اصولوں پر جو ہے وہ وضع کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے مہاجرین کی آباد کاری کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے قائد اعظم ریلیف فنڈ قائم کیا۔ اس ریلیف فنڈ میں مخیر حضرات نے اور دیگر سماجی تنظیموں نے جو ہے وہ رقوم جمع کروائی، اور ان رقوم سے جو ہے وہ مہاجرین کو سہولیات فراہم کی گئی، ان کے مسائل کا حل نکالا گیا، ان کی رہائش کے بندوبست کیے گئے، اور ان کے لیے روزگار کے جو تھے وہ مواقع پیدا کیے گئے۔ اس کے بعد بیٹا انتظامیہ میں اصلاحات۔ قیام پاکستان سے پہلے جو سرکاری ملازمتوں پر فائز لوگ تھے یا افسران تھے، ان میں جو زیادہ تر تعداد تھی وہ ہندوؤں کی یا سکھوں کی تھی، تو یہاں سے ہجرت کرتے وقت وہ زیادہ تر سامان یا تو اپنے ساتھ لے گئے، یا وہ دفتری ریکارڈ جو تھا اس کو تباہ کر کے گئے، یا جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ تو بیٹا انتظامی مشینری نہ ہونے کے برابر تھی، اور جو ہے جب میں نے بتایا کہ بڑی تعداد میں جو دفتری عملہ تھا وہ پاکستان چھوڑ کر انڈیا چلا گیا، اور پاکستان میں تجربہ کے حامل جو عملہ تھا وہ موجود نہ تھا، جو وسائل تھے وہ ناپید تھے، مسائل بہت زیادہ تھے۔ اور بیٹا کیا ہے کہ ان حالات میں مسائل کو سنبھالنا جو تھا وہ بہت مشکل تھا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی سیاسی بصیرت کے پیش نظر جو ہے یہ ایسے اقدامات کیے جن سے جو انتظامیہ میں جو تھی وہ اصلاحات کی گئیں۔ سب سے پہلے بیٹا انتظامی مشکلات کو دیکھتے ہوئے کراچی کو جو ہے وہ پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کراچی جو تھا وہ ایک کاروباری لحاظ سے جو تھا وہ اہم شہر تھا، بزنس کے لحاظ سے ایک اہم شہر تھا، تو جو ہے کراچی کو دارالحکومت بنایا گیا۔ سرکاری ملازمین جو تھوڑے بہت تھے ہمارے پاس، ان کو یہ تلقین کی گئی کہ وہ قومی جذبے کے تحت جو ہے وہ کام کریں۔ دفتری سامان اسٹیشنری وغیرہ جو تھے وہ ناپید تھے، لیکن سامان نہ ہونے کے باوجود بھی کام جاری رکھا گیا، اور بھارت سے سرکاری ملازمین کی منتقلی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ اس کے بعد بیٹا چودھری محمد علی جو کہ ایک بیوروکریٹ تھے، بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے، انہوں نے بیٹا جو ہے سول سروسز میں اصطلاحات کی۔ سول سروسز سے مراد ہے کہ حکومتی مشینری، اس کو بیٹا ہم جو ہے سول سروسز کہتے ہیں۔ حکومت میں رہنے والے تمام ملازمین، تمام انتظامی عناصر، اس کو بیٹا ہم جو ہے سول سروسز کہتے ہیں۔ اصلاحات کی، سول سروسز کے لیے کے قواعد و ضوابط بنائے گئے، پاکستانی افواج کے ہیڈ کوارٹرز بنائے گئے، فوج کی بھرتی کی گئی، فارن سروسز، اکاؤنٹ سروسز اور دیگر سروسز کا آغاز کیا گیا، مختلف قومی منصوبوں پر کام جو تھا وہ تیز کیا گیا۔ جب یہ تمام اوپر والے کام جو تھے یہ ہو گئے، اور ان اقدامات کے پیش نظر بیٹا جو تھے وہ قومی جو معاملات تھے، جو قومی حالات تھے وہ معمول پر آ گئے، اور انتظامی مشینری کو ترتیب دینے میں سب سے جو بنیادی کردار تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا۔ دیٹس آل۔ اللہ حافظ۔